الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج کے درس میں انشاءاللہ ملائکہ کے تعلق سے گفتگو ہوگی۔ ملائکہ کی اصل خلقت کیا ہے، ان کے اوصاف کیا ہیں اور ان کی خصوصیات کیا ہیں۔ ملائکہ یہ ملک کی جمع ہے، یہ اللہ کی ایک عظیم الشان مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نورانی لطیف جسم عطا فرمایا ہے، یہ شکل بدلنے پر قدرت رکھتے ہیں اور معزز صورتیں اختیار کر سکتے ہیں۔ اللہ نے انہیں بڑی طاقت عطا فرمائی ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل ہونے کے لیے، ایک جگہ سے دوسری جگہ تیزی سے جانے کے لیے انہیں اللہ نے قوت عطا فرمائی ہے۔ ان کی بہت بڑی تعداد ہے، ان کی تعداد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی عبادت کے لیے، اپنے حکموں کی تنفیذ کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ یہ کبھی اللہ تعالیٰ کے حکموں کی نافرمانی نہیں کرتے، جو کچھ اللہ تعالیٰ انہیں حکم دیتا ہے اسی کی تعمیل میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نور کے مادے سے پیدا فرمایا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کی صحیح مسلم میں 2996 نمبر کی حدیث ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خلقت الملائکۃ من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لکم۔ ملائکہ کو نور سے پیدا کیا گیا، جنات کو آگ کے شعلوں سے، آگ کی لپٹ سے پیدا کیا گیا، اور آدم کو اس چیز سے پیدا کیا گیا جو تمہیں بتا دیا گیا ہے، یعنی مٹی سے پیدا کیا گیا۔ اور اس کی کس طرح کی مٹی سے، اس کی تفصیلات قرآن پاک کی مختلف آیات میں آئی ہیں۔ کتاب و سنت میں، قرآن و حدیث میں ملائکہ کے اوصاف اور ان کے حقائق کے بیان میں بہت ساری آیات آئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں قوت و شدت سے متصف کیا ہے، چنانچہ سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو ایسی آگ سے بچاؤ، جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جس پر ایسے فرشتے مقرر ہیں جو نہایت سخت خو اور نہایت شدید ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا، علمہ شدید القویٰ، کہ انہیں نہایت سخت اور مضبوط فرشتے نے تعلیم دی ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا، ذی قوت عند ذی العرش مکین، وہ بڑی قوت والے اور وہ عرش کے پاس رہنے والے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کی تخلیق اور ان کے جسموں کی عظمت بیان فرمائی ہے، چنانچہ صحیح مسلم میں عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں پوچھا، وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، کہ انہیں واضح افق کے پاس دیکھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما هو جبریل لم ارہ علی صورتہ التی خلق علیہا غیر ہاتین المرتین۔ اس آیت میں جبریل علیہ السلام کا تذکرہ ہے، میں نے انہیں ان کی اس اصل صورت پر، جس صورت پر اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا فرمایا ہے، میں نے صرف انہی 2 مرتبہ دیکھا۔ میں نے انہیں دیکھا کہ وہ آسمان سے اتر رہے تھے اور اپنے عظیم خلقت کی بنا پر آسمان و زمین کے درمیان کی پوری جگہ پر چھائے ہوئے تھے، افق کو گھیرے ہوئے تھے۔ امام احمد کی روایت ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو ان کی
اپنی صورت میں دیکھا کہ ان کے 600 بازو تھے اور ہر بازو سے افق ڈھکا ہوا تھا، افق بند تھا، اور ان کے بازوؤں سے تحاویل، در، یاقوت، موتیاں، یہ ساری چیزیں اس طرح جھڑ رہی تھیں کہ جس کا اللہ تعالیٰ ہی کو علم ہے۔ حافظ ابن کثیر نے اس کی سند کو جید قرار دیا ہے۔ اور اسی طرح سے سنن ابی داؤد کی روایت ہے، جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس بات کی اجازت ملی ہے کہ میں اللہ کے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کے بارے میں بیان کروں جو کہ عرش کا اٹھانے والا فرشتہ ہے، اس کے کان کی لو اور اس کی گردن کے درمیان کی وسعت 700 سال کی مسافت ہے۔ کان کی لو اور گردن کے درمیان کی مسافت یا دوری اور طوالت اور عظمت، یہ 700 سال کی مسافت ہے۔ امام ہیثمی مجمع الزوائد میں فرماتے ہیں رجالہ رجال الصحیح، جس کی سند میں سب صحیح کے راوی ہیں۔ اسی طرح سے ملائکہ کے اوصاف میں سے یہ بات بھی ہے کہ وہ اپنی تخلیق میں اور اپنی عظمت میں متفاوت ہوتے ہیں، مختلف ہوتے ہیں، ایک دوسرے میں فرق ہوتا ہے۔ تمام فرشتے ایک جیسے نہیں ہیں، کچھ فرشتے ایسے ہیں جو 2 بازو والے ہیں، کچھ 3 بازو والے ہیں، کچھ 4 پروں والے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جن کو 600 پر ہیں، 600 بازو ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء۔ ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے جو آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے، جو ملائکہ کو اپنے رسول بنانے والا ہے، جن کو اس نے بازوؤں والے بنایا ہے، کوئی 2 بازو کا ہے، کوئی 3 بازو کا، اور کوئی 4 بازوؤں والا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کی خلقت میں جس طرح چاہتا ہے اضافہ فرماتا ہے۔ اور اسی طرح سے فرشتوں کے اوصاف میں سے حسن و جمال ان کا وصف ہے، یعنی وہ نہایت حسین و جمیل اور خوبصورت ہوتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ذو مرۃ کی تفسیر آئی ہے ذو منظر حسن، کہ نہایت حسین اور خوبصورت نظر آنے والے۔ اسی طرح سے امام قتادہ کہتے ہیں ذو خلق طویل حسن، کہ نہایت لمبا اور حسین تخلیق ہے، نہایت خوبصورت اندام والے ہیں۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر کے عورتوں نے جو کہا تھا اسے قرآن پاک میں نقل فرمایا ہے کہ ان عورتوں نے کہا فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلن حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو کوئی انسان نہیں لگتا، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ معلوم ہوتا ہے، یعنی اس قدر حسین و جمیل تھے یوسف علیہ السلام کہ لگا کہ یہ انسان نہیں ہو سکتے ہیں، یہ فرشتے ہو سکتے ہیں۔ گویا انسانی طبیعت میں یہ بات رچی بسی ہوئی ہے کہ فرشتے انتہائی حسین ہوتے ہیں، انتہائی خوبصورت ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں انتہائی اعلیٰ قسم کا حسن و جمال عطا فرمایا ہے۔ اسی طرح سے فرشتوں کی صفات میں سے یہ ہے کہ وہ کرام ہیں، ابرار ہیں، وہ نیک ہیں، معزز ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بِأَيْدِي سَفَرَةٍ کرام بررہ۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین۔ تو اللہ نے انہیں کرام کہا کہ وہ بڑے معزز ہیں، بڑے عزت والے ہیں، بڑے شرف والے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کی حیا کو بیان کیا ہے، ان کی صفات میں سے حیا بھی ہماری شریعت میں آیا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جو صحیح مسلم میں 2401 نمبر پہ آئی ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، کیا میں ایسے آدمی سے حیا نہ کروں جس سے ملائکہ حیا کرتے ہیں، فرشتے حیا کرتے ہیں۔
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کی صفات میں سے ایک صفت حیا کرنا بھی ہے۔ اسی طرح سے فرشتوں کی ایک صفت علم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، اے فرشتوں میں وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس کا مطلب فرشتے بھی کچھ چیزیں جانتے ہیں، البتہ اللہ کے پاس جو علم ہے اس علم کو فرشتے نہیں جانتے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے بارے میں فرمایا علمہ شدید القویٰ، انتہائی مضبوط طاقتور نے اس کی تعلیم دی ہے۔ امام طبری اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں علمہ محمدً صلی اللہ علیہ وسلم ھذا القرآن جبریل علیہ السلام، جبریل علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قرآن مجید کی تعلیم دی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جبریل علیہ السلام علم والے ہیں اور تعلیم دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن و حدیث میں بہت سارے عظیم الشان ان کے صفات آئے ہیں، جس سے ان کی عظمت، ان کی بلندی، ان کی رفعت شان اور ان کا مقام و مرتبہ ظاہر ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ملائکہ کی چند خصوصیات ہیں، چند امتیازات ہیں جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی باقی مخلوقات انسان اور جن کے مقابلے میں انہیں ممتاز فرمایا ہے، انہیں اس خصوصیت سے نوازا ہے۔ ان کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ آسمانوں کے باشندے ہیں، وہ آسمانوں کے رہنے والے ہیں، وہ زمین میں صرف اللہ کے حکموں کو نافذ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو انہیں ذمہ داری عطا فرمائی ہے اس ذمہ داری کو پوری کرنے کے لیے وہ زمین میں اترتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حکم کو دے کر کے اور اپنے حکم سے اپنی روح دے کر کے جس فرشتے کو چاہتا ہے اپنے جس بندے پر نازل فرماتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، آپ دیکھیں گے کہ ملائکہ عرش کے چاروں طرف گھیرے ہوئے ہیں اور اپنے رب کی حمد اور تسبیح کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار، کہ تمہارے درمیان رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے یکے بعد دیگرے آتے جاتے رہتے ہیں، آگے اور پیچھے آتے جاتے رہتے ہیں۔ وہ صبح کی صلاۃ میں اور عصر کی صلاۃ میں، یعنی صلاۃ فجر اور صلاۃ عصر میں اکٹھا ہوتے ہیں۔ جو لوگ رات میں رہے وہ صلاۃ فجر میں پھر اوپر چڑھ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اور وہ اس کے باوجود سوال کرتا ہے اور کہتا ہے کیف ترکتم عبادی، اے فرشتوں میرے بندوں کو تم نے کس حالت میں چھوڑا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں ترکناہم وہم یصلون واتیناہم وہم یصلون، ہم اس حالت میں آئے کہ وہ لوگ صلاۃ ادا کر رہے تھے اور ہم نے انہیں اس حالت میں چھوڑا کہ وہ صلاۃ ادا کر رہے تھے، یعنی پہنچے تھے تب بھی صلاۃ ادا کر رہے تھے اور واپس ہوئے تب بھی صلاۃ ادا کر رہے تھے، کیونکہ صلاۃ فجر اور صلاۃ عصر کے وقت میں فرشتوں کی ذمہ داری تبدیل ہوتی ہے، اور ایک فرشتے دن کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور رات کے فرشتے اوپر جاتے ہیں، یا رات کے فرشتے اترتے ہیں اور دن کے فرشتے اوپر جاتے ہیں۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں 555 اور صحیح مسلم میں 632 نمبر پر موجود ہے۔ اسی طرح سے فرشتوں کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ کسی فرشتے کو مؤنث اور فیمیل اور عورت یا خاتون نہیں کہا جا سکتا ہے، یہ ان کی خصوصیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں پر رد کرتے ہوئے، ان کا انکار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ، اور وہ ملائکہ، وہ فرشتے جو اللہ کے مخصوص بندے ہیں، ان لوگوں نے انہیں مؤنث قرار دیا، کیا ان کی تخلیق کے وقت یہ لوگ حاضر تھے؟ ان کی گواہی کو لکھا جائے گا اور ان سے باز پرس ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ لیسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی، کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ فرشتوں کو عورتوں جیسا نام دیتے ہیں۔
اسی بنیاد پر اہل علم نے یہ مسئلہ بھی ذکر کیا ہے کہ کسی لڑکی کا ملائکہ نام نہیں رکھا جائے گا، ملک نہیں نام رکھا جائے گا، اس لیے کہ ملک واحد ہے اور ملائکہ جمع ہے، اور یہ فرشتوں کے لیے ہے، اور فرشتوں کو مؤنث نام دینا اور مؤنث کہنا یا کسی مؤنث کو فرشتے کا نام دینا یہ ایسا جائز اور درست نہیں ہے۔ اسی طرح سے فرشتوں کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، ان سے کبھی گناہ سرزد ہی نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی اطاعت پر پیدا فرمایا ہے۔ اطاعت و فرما برداری ہی ان کی طبیعت میں اللہ نے رکھ دیا ہے، وہ ہمیشہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ نے جو کچھ انہیں حکم دیا ہے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اور وہ وہی کچھ کرتے ہیں جس کا انہیں حکم ملا ہے۔ اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، وہ کبھی اپنی بات میں اللہ سے آگے نہیں بڑھتے، وہ چپ چاپ اللہ کی بات کا انتظار کرتے ہیں، اللہ کے حکم کا انتظار کرتے ہیں اور اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ اسی طرح سے فرشتوں کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت سے کبھی اکتاتے نہیں ہیں، کبھی انہیں اللہ کی عبادت میں تھکاوٹ یا اکتاہٹ نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ، جو اللہ کے پاس فرشتے ہیں، ملائکہ ہیں، وہ اللہ کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، اکڑتے نہیں، اور نہ ہی وہ کبھی تھکتے اور اکتاتے ہیں۔ وہ شب و روز، وہ دن رات اللہ کی تسبیح میں لگے رہتے ہیں، انہیں کسی قسم کا فتور اور تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ، اگر یہ کافر تکبر کا معاملہ کریں تو آپ یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کے رب کے پاس جو فرشتے ہیں وہ شب و روز اللہ کی تسبیح میں لگے رہتے ہیں، اور وہ کبھی اکتاہٹ بھی ظاہر نہیں کرتے، کبھی انہیں اکتاہٹ بھی نہیں ہوتی۔ تو یہ چند خصوصیات ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو جنات و انسان کے مقابلے میں ممتاز بنایا ہے، وہ ایک مستقل مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ان خصوصیات سے نوازا ہے، وہ معزز ہیں، وہ خوبصورت ہیں، وہ اللہ کے فرما بردار بندے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کا مقام و مرتبہ پہچاننے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔